جی مفتی صاحب کیسے ہیں؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. السلام علیکم، کیسے ہیں بھائی؟ السلام علیکم. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. حکم کریں جناب، کیسے تشریف لائے؟ جی 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 اور پچھلے ہفتے آپ سے مناظرہ ہوا تھا نا، کس بات پہ؟ ہاں جی منصوص من اللہ پر. ہاں اب تو کس لیے تشریف لائیں؟ اس لیے یہ حاضر ہوا تھا کہ پچھلے چلو مناظرے میں تو آپ نے قرآن نہ پڑھا اور قرآن نہ پڑھ سکے، تو میں چاہتا تھا تاکہ یہ بات کلیئر ہو جائے، چونکہ منصوص من اللہ ہے چیز اور آپ اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت ڈائریکٹ کرتے ہیں. منصوص من آپ الرسول سے مناظرے سے پہلے میں نے پوچھا تھا کہ منصوص من اللہ کس کو کہتے ہیں، تو طارق بھائی نے کہا تھا کہ قرآن اور سنت. آپ کو اس وقت کہنا چاہیے تھا کہ سنت منصوص من اللہ نہیں ہے، سنت اللہ کی جانب سے نہیں ہے، تاکہ آپ اپنے کفر کا اعتراف کر لیتے. کہتے ہیں کہ صرف قرآن مجھے چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ میں کہہ رہا ہوں کس نے کہا تھا یہ بات؟ طارق صاحب نے کہا تھا اور آپ نے مخالفت نہیں کی تھی. اچھا میری بات سنیں، منصوص من اللہ سب سے اول چیز کون سی ہے؟ صرف اتنا جواب دے دیں. سنت ہے، سنت. قرآن نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آئے، قرآن بعد میں آیا. پہلے نبوت آئی ہے، پھر قرآن آئی ہے. تو جب نبوت کا آغاز ہوا ہے تو کس چیز سے ہوا ہے؟ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف آئے، پہلے نبی کی خلقت سے، نبی کی خلقت سے نبوت کا آغاز. آپ کو اپنے عقیدے کا نہیں معلوم؟ آپ تو بریلوی ہیں، آپ کو تو پتہ ہونا چاہیے کہ نبی صلی اللہ کنت نبیا وآدم بین الماء والطین. ہاں قرآن شروع ہوا تھا تو کس سے شروع ہوا تھا؟ چلیں بھائی، لگتا ہے آپ کو سمجھ نہیں آتی. آپ کا کیا عقیدہ ہے کہ سنت اللہ کی جانب سے نہیں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ بولتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ بولتے تھے. بھائی ان کی اپنی احادیث سے 12 اماموں کو میں نے ثابت کیا نا. اب یہ جل رہا ہے، یہ اس کہاں سے شروع ہوا تھا؟ نبوت کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ نبوت کہاں سے شروع ہوئی تھی. میں بات کروں پہلے نبوت کا جو پہلا نقطہ تھا وہ کیا تھا؟ نقطہ آغاز کیا تھا؟ نقطہ آغاز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے خلق کیا، اپنے نور سے خلق کیا، نبی بنا کر خلق کیا. ٹھیک ہے، ہمارا عقیدہ یہ. اس کے بعد اچھا ابھی سن لیں، ابھی میں عرض کرتا ہوں مشکل ان کا کیا ہے. مشکل میں یہ اپنے عرض کروں، قرآن سے کوئی واسطہ نہیں ہے تو اعلان کر دے کہ ہمیں. اب سن لو نا مدنی صاحب، میں اپنا تجزیہ پیش کرتا ہوں کہ آپ کا مشکل کیا. آپ کا اصل مشکل یہ ہے مدنی صاحب کہ آپ اپنے منہ کے دکھانے کے نہ رہیں. اپنے جماعت میں، اپنے علماء میں، اپنے محلے میں، اپنے مسجد میں آپ اپنے چہرے کو کسی کو دکھا نہیں سکتے، کیونکہ ادھر آئے تھے منصوص من اللہ. 12 امام منصوص من اللہ ہیں یا نہیں ہے؟ میں نے آپ کے اپنی کتابوں سے 12 امام ثابت کر دیا. تو وہ بری طرح آپ شکست کھا گئے، اب جل رہے ہیں، برننگ. ٹھیک ہے، جل رہے ہیں حسد میں، غضب میں اور افسوس اور حسرت و ندامت میں جل رہے ہیں، اور آپ کی کوئی عزت نہیں رہی اپنے جماعت میں. تو اب آئے تھے کہ قرآن سے آپ ثابت کرو نا. تو اس وقت کہہ دیتے کہ صرف قرآن کو مانتا ہوں، سنت کو نہیں مانتا. مناظرہ کرنے آ گئے. ابھی تک شیخ صاحب کونے کا پتہ نہیں ہے. پچھلا جو مناظرہ ہوا ہے 4 گھنٹے کے ساتھ آپ کے ساتھ مناظرہ ہوا ہے. 4 گھنٹے آپ کے ساتھ 4 گھنٹے کا مناظرہ آپ کے ساتھ جو ہوا تھا نا، جب میں نے بخاری کھولی تھی، مسلم کھولا تھا، آپ کہہ دیتے کہ نہیں مانتا. بھائی چھوڑ دو اس کو. قرآن سے بھاگتے ہو، کچھ شرم کر لو. آپ خود شرم کرو بھائی. جب ایک دفعہ آپ سے منصوص من اللہ پہ مناظرہ ہوا تھا تو آپ نے کیوں نہیں کہا تھا؟ جبکہ آپ نے آج تک منصوص من اللہ اس قرآن سے ثابت نہیں کیا. منصوص من اللہ قرآن کی ایک آیت پڑھ کے بھی ثابت نہیں کر سکے. شیخ صاحب، اور آپ کہہ رہے ہیں منصوص من اللہ اور ثابت کرتے ہیں منصوص من الرسول سے. شیخ صاحب وہ بھی حدیثیں جو اپنی کری ہوئی. شیخ صاحب اجازت دیں، 2 مناظرہ آپ سے ہو چکا ہے منصوص من اللہ پر. یہ شیخ بھائی اتنا گفتگو جانتا ہے، یہ اتنا گفتگو کا اہل ہے. یہ صرف اسی لیے آیا کہ اس عزت چلی گئی ہے اس کی، اب بھی اپنی عزت نہیں بچا سکتا. اب مجھے گفتگو کرنا ہے دینا. اب آپ سے گفتگو تبھی ہو سکتی ہے کہ آپ میری بات سنیں. میری بات سنیں گے؟ اس کے اب مائک کھول دیں. شیخ صاحب میری بات اچھی طرح سے سن لیں.
میں آپ سے صرف اسی صورت میں گفتگو کروں گا. میں سن لیں میری بات, سن لیں میری بات, وإلا میں آپ سے گفتگو نہیں کروں گا. سن لیں میری بات, میں صرف اسی صورت میں آپ سے گفتگو کروں گا کہ آپ میری بات سن لیں, میں بھی آپ کی بات سن لوں گا, ٹھیک ہے نا. ایک دوسرے کی بات کو نہ کاٹیں. سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ اس کی مائک کھول دیں. ارے راتیوں کی آنکھیں کھول دوں گا یہ قرآن پڑھ پڑھ کے. اور یہ ابھی اب جانتے سن نہیں لو کہ میری قرآن بات, میں سن کیا لو. ہے. ابھی حضرت مولا اوکے علی بھائی, کی اگر شان میری بات قرآن نہیں کو سنیں گے, لکھا دیکھیں, کرتے. نعرہ بازی سب چھوڑ کی دیں ایک بات ہے. دوسرے. مولا علی کو خلافت تم صرف ایک مولا علی کی خلافت اس قرآن سن پڑھ لو کے بات, ثابت سن کر لو دو. بھائی, بات سن لیں شیخ صاحب. آئے ہو بڑے تم مناظرہ کرنے, قرآن سے بھاگ رہے. اوکے بھائی, جب اس کو گفتگو کرنا آ جائے نا, کہ ایک آدمی سے جب گفتگو کیا جاتا ہے, جب آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ تب گفتگو کریں گے کہ ایک دوسرے کے قطع کلامی نہ ہو, گفتگو سن لیں, تب آپ سے گفتگو ہوگی. جب تک آپ کو یہ تمیز نہیں ہے تو آپ سے گفتگو نہیں کریں گے بھائی. آپ سے گفتگو ہوئی تھی 4 گھنٹے کی. آپ نے شروع میں مان لیا تھا کہ منصوص من اللہ کا مطلب ہے قرآن اور سنت. آپ نے یہ نہیں کہتا کہ صرف قرآن, اگر یہ کہہ دیتے تو آپ کا کفر ثابت ہو جاتا, ٹھیک ہے نا. آپ اور جب میں نے کتابیں کھولی تھیں, میں نے بخاری سے شروع کیا, پھر مسلم سے, پھر دوسری کتب احادیث کی طرف چلا گیا تھا. آپ 4 گھنٹے میں حدیث پڑھتا رہا. آپ کہہ دیتے بھائی کہ میں نہیں مانتا, مجھے صرف قرآن سے دکھاؤ. آپ کہہ دیتے اس وقت تو بات بنتی نا, اس وقت استدلال کرنے کا وقت تھا. اب آئے ہیں کہتے ہیں کہ صرف قرآن سے آپ نے نہیں دکھایا, تو اب کیوں کہتے ہو؟ اس وقت کہہ دیتے نا, جب مناظرہ سے پہلے کہہ دیتے, مناظرہ سے پہلے شرط رکھتے. جب میں نے احادیث کی کتابیں کھولی تھیں اس وقت آپ نے کیوں نہیں بولا, آپ نے کیوں نہیں بولا, ٹھیک ہے نا. یہ اب جب تم شیخ صاحب, جب تم میں یہ پیدا ہو جائے کہ تم دوسرے جانب کو گفتگو کو سن لو, باہمی گفتگو ہو, محاورہ ہو, تو پھر ادھر آ جانا, پھر آپ سے گفتگو کریں گے, آپ کی تجویزات کو سنیں گے اور آپ سے بات کریں گے. اب میرے پاس ٹک ٹاک سے کالر کون ہے جی؟ open your mic. شیخ صاحب ابھی کم تسلی کرو. جب تیرے پاس شیخ صاحب یہ جرأت ہوگی کہ میری بات سننے کی, تو پھر آپ سے گفتگو کریں گے نا, ایک دوسرے کی بات نہ کاٹیں. آپ بات کریں جناب. کون ہے؟ سلام علیکم. رسالہ بات کرو بھائی. علیکم السلام. صدای ما داریم؟ کالر کون ہے بھائی ٹک ٹاک سے؟ نیکسٹ کالر آ جاؤ. طیب بھائی آ جاؤ. السلام علیکم. علیکم السلام. آغا جان کیسے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے, تھینک یو سر. میں نا روز آپ کی جو بھی ویڈیو آتی ہے دیکھتا رہتا ہوں, لیکن میں نے آپ سے عرض کرنی تھی کہ خوارج کے جو موجودہ دور کے خوارج ہیں نا, ان کے متعلق میں نے بہت سرچ کیا, آپ کی کوئی ویڈیو نہیں ملی, تو آپ پلیز اس پہ بھی نا کوئی 1-2 بنائیں. اوکے جناب, اوکے, اچھی بات ہے. نیکسٹ کالر کون ہے جناب؟ آ جاؤ. طیب خان بھائی آ جاؤ. مسٹر خان. شکریہ, تھینک یو سر. السلام علیکم سر. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا حال ہے سر؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا احسان ہے. آپ کا پروگرام میں بہت عرصے سے دیکھ رہا ہوں اور آپ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. میرے 1-2 مسائل ہیں, ان کا مجھے جواب چاہیے, میں بہت کنفیوز ہوں. تو سر ایک تو مجھے یہ بتائیں, میں اپنے بیٹے کو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو میں عالم بنانا چاہتا ہوں, تو اس کے لیے مجھے سجیسٹ کرے میں ان کو کہاں پڑھاؤں, یا کوئی ایسا مدرسہ, کیونکہ ایران میں تو نہیں کوئی سجیسٹ نہیں کر سکتا بھائی. کوئی مدرسے میں جو جاتے ہیں تو میں 80% منحرف ہو کر کافر ہو کر نکلتے ہیں. تو میں تو کچھ نہیں, میں آپ کو مشورہ نہیں دے سکتا بھائی.